میرا نام ڈاکٹر گراہم ہے۔ یہاں اچانک خوفناک دھماکہ ہوا اور لیبارٹری کا یہ سارا حصہ یک لخت بیٹھ گیا۔ یہاں ناسان گیس کا ذخیرہ تھا جس سے گیس نکل کر ہر طرف پھیل گئی اور میں ساتھ والے حصے میں تھا، بے ہوش ہو گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے مجھے ہوش آیا تو میں نے تمہاری آہٹ سنی۔ میں نے سوچا کہ شاید لیبارٹری تباہ کرنے والے تم ہو اور تم اب سب کو قتل کرنے آئے ہو، اس لیے میں نے لاشعوری طور پر تم پر حملہ کر دیا، حالانکہ میں بوڑھا آدمی ہوں۔ میں نے تم پر کیا حملہ کرنا تھا، مجھے مت مارو، اس بوڑھے نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ یہاں اور کتنے آدمی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ 15-16 تو ہوں گے، سب بے ہوش پڑے ہیں۔ مگر تم کون ہو؟ کیا تم نے لیبارٹری کو تباہ کیا ہے؟ ڈاکٹر گراہم نے کہا۔ مارسیلا، ڈاکٹر گراہم کا خیال رکھنا، اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے تو اس کی گردن توڑ دینا۔ میں آ رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا اور تیزی سے اس کمرے کی سائٹ پر بنی ہوئی راہداری میں دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں ہر طرف انتہائی عجیب و غریب مشینیں نصب تھیں اور فرش پر واقعی جگہ جگہ 15-16 افراد ٹیڑھے میڑھے انداز میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ایک آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات کیپٹن شکیل کو نظر آئے تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے جیب سے ریڈ ریز پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے اس پسٹل کا رخ اس آدمی کی طرف کر کے اس کا ٹریگر دبا دیا اور پلک جھپکنے میں وہ آدمی جل کر راکھ ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے یہی کارروائی اسی حال میں موجود تمام افراد کے ساتھ کی اور چند لمحوں بعد وہاں سوائے جلی ہوئی لاشوں کے اور کوئی زندہ آدمی نہ بچا۔ کیپٹن شکیل نے سرخ شعاع ایک بڑی سی مشین پر ڈالی تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی مشین کے پرزے ادھر ادھر بکھر گئے۔ کیپٹن شکیل نے ایک لمحے ضائع کیے بغیر تمام مشینوں کو ریڈ ریز پسٹل سے تباہ کرنا شروع کر دیا اور پے در پے دھماکوں کے ساتھ ہی مشینیں تباہ ہوتی چلی گئیں۔ لیکن کیپٹن شکیل نے ان مشینوں کو تباہ نہ کیا جن پر ایٹم کا بڑا سا نشان بنا ہوا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان مشینوں کی تباہی سے تابکاری بھی پھیل سکتی ہے اور اس تابکاری کے نتیجے میں وہ اور مارسیلا دونوں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ جب وہ دوسری تمام مشینیں تباہ ہو گئی تو کیپٹن شکیل واپس اس کمرے میں آیا جہاں ڈاکٹر گراہم اور مارسیلا موجود تھے۔ ڈاکٹر گراہم ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ کیپٹن شکیل نے ڈاکٹر گراہم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے ساری مشینیں تباہ کر دیں؟ اوہ، اب تو تابکاری پھیل چکی ہوگی اور میں یہیں مر جاؤں گا، ڈاکٹر گراہم نے آنکھیں کھولتے ہوئے انتہائی پزمردہ لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، ایٹمی مشینیں تباہ نہیں ہوئیں، وہ صحیح سلامت ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ لیکن تم کون ہو اور کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ ڈاکٹر گراہم نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، کیپٹن شکیل نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کہاں تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر گراہم نے اور زیادہ خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، لیکن کیپٹن شکیل اسے گھسیٹتا ہوا راہداری سے گزار کر بڑے ہال میں لے گیا۔ یہ دیکھو، یہ جلی ہوئی لاشیں، یہی انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو ڈاکٹر گراہم کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کا پہلے سے زرد پڑا ہوا چہرہ یک لخت ہلدی سے بھی زیادہ زرد ہو گیا اور وہ اس طرح سانس لینے لگا جیسے سانس اس کے گلے میں اٹک گیا ہو۔ یہ زندہ جلا دیے تم نے؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ڈاکٹر گراہم کا جسم خوف کی شدت سے پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ سنو، تم صرف ایک صورت میں زندہ رہ سکتے ہو کہ ان ایٹمی مشینوں کو اس طرح ایڈجسٹ کرو کہ جب انہیں چلانے کی کوشش کی جائے تو یہ خود بخود پھٹ جائیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر گراہم نے کہا۔ یہ مشینیں ماسٹر کمپیوٹر سے کنٹرول ہوتی ہیں اور ماسٹر کمپیوٹر کو اس بارے میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بولو، کرتے ہو یا پھر تمہیں بھی زندہ جلا دیا جائے؟ کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ڈاکٹر گراہم نے رک کر کہا۔ پھر تم چھٹی کرو، کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں، رک جاؤ، میں ایک اور کام کر سکتا ہوں، میں اس بڑی مشین کا سائیکل الٹا کر دیتا ہوں۔
اس طرح جیسے ہی اسے ماسٹر کمپیوٹر کے ذریعے چلایا جائے گا، سائیکل الٹا ہونے کی وجہ سے یہ گرم ہو کر فوراً پھٹ جائے گی، اور اس کے پھٹتے ہی اس سے منسلک باقی تمام مشینیں خود بخود پھٹ جائیں گی۔ ڈاکٹر گراہم نے کہا، کرو جلدی، فوراً، اور یہ سن لو کہ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر تمہارا انجام ان سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ کیونکہ میں نے بھی سائنس میں ڈگری لی ہوئی ہے، اس لیے مجھے ڈاج دینے کی کوشش نہ کرنا، کیپٹن شکیل نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہاری مرضی کے مطابق کام کروں گا، ڈاکٹر گراہم نے کہا۔ تب زندہ بھی رہو گے اور یہاں سے واپس بھی چلے جاؤ گے، ورنہ جلدی کرو، کیپٹن شکیل نے کہا تو ڈاکٹر گراہم تیزی سے ایک بڑی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس مشین کے نچلے حصے میں ایک خانہ کھولا اور اس میں موجود ایک چھوٹا سا باکس نکال کر اس میں باہر رکھا اور پھر باکس کھول دیا۔ باکس میں مشینوں کی ضروری مرمت کے لیے مکینیکل کٹ موجود تھی۔ اس نے کٹ میں سے 2 آلات اٹھائے اور مشین کی ایک سائیڈ کھولنا شروع کر دی۔ سائیڈ کھول کر اس نے باکس میں سے ایک اور آلہ اٹھایا اور پھر مشین کے اندر ایک چھوٹے سے باکس کو کھولنا شروع کر دیا۔ کیپٹن شکیل اور مارسیلا اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہے تھے۔ باکس کھول کر ڈاکٹر گراہم نے باکس کے اندر موجود مشینری کو ایک باریک سے آلے سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے باکس بند کر دیا اور پھر سائیڈ بھی بند کر دی۔ میں نے سائیکل الٹا کر دیا ہے، تم نے دیکھ لیا ہوگا، ڈاکٹر گراہم نے مکینیکل آلات کٹ میں رکھ کر باکس کو واپس مشین خانے میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب چلو، تم نے زندہ رہنے کا سکوپ بنا لیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور واپس اسی سرنگ کی طرف مڑا ہی تھا کہ یک لخت اچھل کر ایک طرف ہٹا اور اس کے ساتھ ہی مارسیلا کی چیخ سنائی دی، اور چیختی ہوئی نیچے گری ہی تھی کہ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں موجود ریڈ پسٹل سے شعاع نکلی اور ڈاکٹر گراہم جو مارسیلا کے اچانک نیچے گرنے سے اچھل کر پیچھے ہٹا تھا، شعاع کی زد میں آ گیا۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ دھڑام سے نیچے گرا اور چند لمحوں بعد اس کا جسم کوئلہ بن چکا تھا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے مارسیلا کی طرف بڑھا جو اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا۔ اس بوڑھے نے اچانک حملہ کر دیا، اس نے کوئی چیز میری گردن پر ماری ہے، مارسیلا نے کہا۔ مجھے اپنے پر جھپٹتا ہوا اس کا سایہ نظر آ گیا تھا، اس سے میں تیزی سے ایک طرف ہٹا اور وہ میرے اچانک ہٹنے کی وجہ سے بے اختیار گھوم گیا، اور نتیجہ یہ کہ تم اس کی زد میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا اسکریو ڈرائیور تھا جو شاید اس نے باکس سے نکال کر ہتھیلی میں چھپا لیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے مارسیلا کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اس کی گردن کو چیک کیا، معمولی سا زخم تھا، اسکرو ڈرائیور کی باریک سی نوک صرف اس کی گردن سے ٹکرائی تھی۔ اگر یہ نوک سیدھی اندر چلی جاتی تو شہ رگ کو کاٹ دیتی تو شاید مارسیلا کا بچ جانا ناممکن ہو جاتا۔ کیپٹن شکیل نے جیب سے رومال نکالا اور مارسیلا کی گردن پر باندھ دیا۔ اس احمق بوڑھے کو کیا سوجی تھی جبکہ تم نے اسے زندہ رکھنے کی ضمانت دے دی تھی، اور پھر اس چھوٹے سے اسکریو ڈرائیور سے وہ کیا کر سکتا تھا، مارسیلا نے کہا۔ وہ سائنسدان تھا، اس کا خیال تھا کہ جس طرح چھوٹا سا اسکریو ڈرائیور بڑی بڑی مشینوں کو ناکارہ بنا دیتا ہے، اسی طرح وہ مجھے بھی ناکارہ کر دے گا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور مارسیلا بے اختیار ہنس پڑی، اور ایک بار پھر وہ دونوں اس سرنگ میں کرالنگ کرتے ہوئے بیرونی گڑھے کی طرف بڑھنے لگے۔ آگے کیپٹن شکیل تھا جبکہ اس کے پیچھے مارسیلا تھی، لیکن سرنگ کے کنارے پر پہنچ کر یک لخت کیپٹن شکیل نہ صرف رک گیا بلکہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ کیا ہوا؟ مارسیلا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر اس جزیرے پر اتر رہا ہے۔ او جلدی کرو، آؤ آؤ باہر، ہم نے فوراً اس گڑھے سے باہر نکلنا ہے ورنہ بھیگے ہوئے چوہوں کی طرح مارے جائیں گے، کیپٹن شکیل نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور باہر نکل کر اس نے اپنے پیچھے گھسٹتی ہوئی مارسیلا کو بازو سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے باہر نکال کر کھڑا کیا، اور پھر اسی طرح بازو پکڑے دوڑتا ہوا گڑھے کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جس کی مخالف سمت میں اس نے اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر کو اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مارسیلا نے کہا۔ خاموش رہو، آواز مت نکالو، کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے کہا، اور مارسیلا جو ساتھ ساتھ گھسٹنے کے سے انداز میں دوڑ رہی تھی بے اختیار سہم سی گئی۔
گڑھے کے کنارے پر پہنچ کر یک لخت کیپٹن شکیل نے دونوں ہاتھوں سے مارسیلا کی کمر پکڑی اور اس کے ساتھ ہی جیسے مارسیلا اچھلی اور کسی پرندے کی طرح اڑتی ہوئی گڑھے کے کنارے پر جا گری۔ کیپٹن شکیل نے واقعی حیرت انگیز جسمانی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا کہ مارسیلا کو کسی پتھر کی طرح اچھال کر اوپر پھینک دیا تھا۔ مارسیلا ہلکے سے دھماکے سے زمین پر گری، لیکن چونکہ کیپٹن شکیل نے اسے بولنے سے منع کر دیا تھا اس لیے اس کے منہ سے آواز نہ نکلی تھی، جبکہ کیپٹن شکیل تیزی سے دوڑتا ہوا ایک کٹے ہوئے حصے سے اوپر کو چڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے کنارے کے قریب تو پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اس کا توازن بگڑنے لگا، لیکن کیپٹن شکیل کا جسم یک لخت ایک جھٹکے سے ہوا میں بلند ہوا اور پھر کیپٹن شکیل الٹی کلا بازی کھا کر کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ مارسیلا جو زمین پر ہی بیٹھی تھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے کیپٹن شکیل کو اس طرح الٹی کلا بازی کھا کر اوپر آتا دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ آؤ جلدی کرو، دوڑو، کیپٹن شکیل نے ایک بار پھر جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پھر وہ اسے ساتھ ساتھ گھسیٹتا ہوا انتہائی تیزی سے دوڑ کر سامنے موجود درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ مارسیلا کا سانس انتہائی تیزی سے چل رہا تھا، لیکن اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ او، اب ہم قدرے محفوظ ہیں، لیکن ہمیں اسلحہ حاصل کرنا پڑے گا۔ جلدی کرو، درخت پر چڑھ جاؤ، جلدی کرو، ابھی یہ لوگ پورے جزیرے پر پھیل جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر اس نے مارسیلا کو پہلے درخت پر چڑھنے میں مدد دی اور پھر خود کسی پھرتیلے بندر کی طرح درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ تم انسان نہیں ہو، انسان ہرگز نہیں ہو، مارسیلا نے پھولی ہوئی سانس میں کہا۔ خاموش رہو، آواز نہ نکالو، کیپٹن شکیل نے پہلے کی طرح غراتے ہوئے کہا، اور مارسیلا نے ایک بار پھر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیپٹن شکیل درختوں کی شاخوں میں جسم کو پھنسائے اسی طرح بیٹھا ہوا تھا کہ جب تک نیچے سے نہ دیکھا جائے وہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے جیب سے ریز پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ گڑھا اب ان دونوں کو سامنے ہی نظر آ رہا تھا، اور پھر انہوں نے 4 مشین گنوں سے مسلح افراد کو دوڑ کر اس گڑھے کی طرف آتے دیکھا۔ یہ چاروں ایک لمحے کے لیے گڑھے کے کنارے پر رکے رہے اور پھر ان میں سے 2 آدمی تیزی سے اندر اتر گئے، جبکہ باقی 2 کنارے پر دوڑتے ہوئے اس طرف کو آنے لگے جدھر کیپٹن شکیل اور مارسیلا موجود تھے۔ 2 آدمی ادھر سے بھی آ رہے ہیں، مارسیلا نے آہستہ سے کہا، تو کیپٹن شکیل نے گردن موڑی اور پھر اس کے ہونٹ بھینچ گئے، کیونکہ واقعی 2 آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے تباہ شدہ چیف ہاؤس کی طرف سے درختوں کے اس جھنڈ کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہمیں مارک کر لیا گیا ہے، تم یہیں رہنا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر جیسے ہی وہ 2 آدمی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریز پسٹل کی رینج میں آئے، کیپٹن شکیل نے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی ٹرچ کی آواز نکلی، لیکن پسٹل کی نال سے کوئی سرخ شعاع نہ نکلی تھی۔ کیپٹن شکیل نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، لیکن آنے والے اس جھنڈ میں داخل ہو چکے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کیپٹن شکیل اور مارسیلا کی طرف گنوں کا رخ کرتے، کیپٹن شکیل نے اچانک اچھل کر کسی پرندے کی طرح ان پر چھلانگ لگا دی، اور دوسرے لمحے وہ ایک آدمی سمیت نیچے گرا۔ اس آدمی کے حلق سے چیخ نکلی ہی تھی کہ کیپٹن شکیل بجلی کی سی تیزی سے اچھلا، اور دوسرا آدمی جو ان کی طرف مڑا ہی تھا چیختا ہوا کئی فٹ دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل نے نیچے گرنے والے آدمی کی مشین گن جھپٹی، اور اس کے ساتھ ہی سارا علاقہ مشین گن کی ریٹ ریٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کیپٹن شکیل نے اتنی تیزی اور پھرتی دکھائی تھی کہ نہ صرف گڑھے کی طرف سے آنے والے دونوں افراد بلکہ نیچے گر کر اٹھنے والے بھی دونوں افراد کو قوس کی صورت میں فائرنگ کرتے ہوئے نشانہ بنا لیا تھا۔ نیچے آؤ، چھلانگ لگاؤ، کیپٹن شکیل نے چیخ کر اوپر درخت پر موجود مارسیلا سے کہا، اور دوسرے لمحے مارسیلا نے چھلانگ لگا دی۔ اس نے واقعی ماہرانہ انداز میں چھلانگ لگائی تھی، اور جیسے ہی اس کے پیر زمین پر لگے وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ ایک مشین گن اٹھا لو، جلدی کرو، آؤ، تیز دوڑو، تیز، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے تباہ شدہ چیف ہاؤس کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ ان لوگوں کے جو گڑھے میں اترے تھے باہر آنے سے پہلے چیف ہاؤس تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مارسیلا بھی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی
کہ اچانک فائرنگ کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی مارسیلا کی چیخ سنائی دی اور پھر اس کے گرنے کا دھماکہ بھی سنائی دیا۔ کیپٹن شکیل نے یک لخت زگ زیگ کے انداز میں دوڑنا شروع کر دیا اور پھر گولیاں اس کی سائیڈوں سے گزرنے لگیں۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل نے لمبی چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ تباہ شدہ چیف ہاؤس کے ملبے کے اونچے ڈھیر کے پیچھے جا گرا۔ زمین پر گرتے ہی اس کا جسم تیزی سے رول ہوتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی اس کے جسم کی حرکت رکی، وہ اٹھا اور جھکے جھکے انداز میں ملبے کی اوٹ میں آگے بڑھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی گڑھے سے باہر نکل کر دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جدھر اس کے ساتھی گرے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا آدمی گڑھے کے کنارے سے سر نکالے مشین گن کی نال چیف ہاؤس کے ملبے کی طرف کیے باقاعدہ مورچہ بنائے موجود تھا۔ کیپٹن شکیل نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کا رخ اس کنارے پر موجود آدمی کے سر کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی دوسرے لمحے ایک انسانی چیخ سنائی دی اور گڑھے کے کنارے سے سر ٹکائے ہوئے آدمی پلٹ کر نیچے گر پڑا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کیپٹن شکیل نے مشین گن کا رخ موڑا اور دوڑتا ہوا آدمی جو اپنے ساتھی کی چیخ سن کر رک کر مڑ رہا تھا، گولیوں کی زد میں آ کر چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے سیدھا ہوا اور پھر دوڑتا ہوا واپس اس طرف کو دوڑا جدھر مارسیلا زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مارسیلا کے جسم کو سیدھا کیا تو اس نے دیکھا کہ مارسیلا کے پہلو میں 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے جھک کر اسے اٹھایا اور کاندھے پر لاد کر وہ دوڑتا ہوا واپس چیف ہاؤس کے ملبے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے ملبے کی اوٹ میں مارسیلا کو زمین پر لٹا کر اس کے زخموں کو چیک کرنا شروع کر دیا اور دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس نے اطمینان کا طویل سانس لیا کہ دونوں گولیاں سائیڈ سے لگ کر سامنے کے رخ سے نکل گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ پتلون سے کھینچ کر باہر نکالی اور پھر اس کا بڑا حصہ پھاڑ کر اس نے اسے 3 حصوں میں پھر پھاڑا۔ پھر اس نے چھوٹے حصے کی تہہ سی بنا کر مارسیلا کے زخموں پر رکھی اور پھر بڑے اور لمبے حصے سے ان کے اوپر کس کر پٹی باندھ دی تاکہ خون زیادہ نکل جانے سے مارسیلا ہلاک نہ ہو سکے۔ اسی لمحے اسے دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے ایک آدمی کو ہاتھ میں مشین گن پکڑے جھکے جھکے انداز میں گڑھے کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ انتہائی چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ آدمی اس اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہوگا۔ وہ چونکہ گڑھے کے دوسرے کنارے پر تھا اس لیے وہ اس کی مشین گن کی رینج میں نہیں تھا۔ کیپٹن شکیل خاموشی سے ملبے کی اوٹ سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ آدمی گڑھے کے کنارے پر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا کنارے کنارے سے ہوتا ہوا اس طرف کو آنے لگا جہاں اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ رینج میں آیا، کیپٹن شکیل نے ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیخ مار کر نیچے گرا۔ مشین گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری تھی۔ کیپٹن شکیل نے اس کے جسم کے بجائے اس کی مشین گن کو نشانہ بنا دیا تھا۔ وہ دراصل اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خبردار، کیپٹن شکیل نے چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کر ملبے کی سائیڈ سے ہوتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہاتھ سر پر رکھ لو ورنہ، کیپٹن شکیل نے چیخ کر کہا تو اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ تم کون ہو؟ وہ سب اس آدمی نے رک کر کہنا شروع کیا لیکن خوف کی وجہ سے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تم اس اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر کے پائلٹ ہو؟ کیپٹن شکیل نے اس کے سینے سے مشین گن کی نال لگاتے ہوئے غرا کر کہا۔ ہاں مگر، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جلدی بتاؤ ورنہ ڈھیر کر دوں گا، کیپٹن شکیل نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیرس، میرا نام ہیرس ہے اور میں پائلٹ ہوں، ہیرس نے کہا۔ تمہارے ساتھ کتنے آدمی آئے تھے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ 6 آدمی۔ میں نے فائرنگ کی آوازیں سنی تو میں سمجھا کہ میرے آدمیوں نے مخالفوں کو مار گرایا ہوگا، مگر جب کوئی واپس نہ آیا تو میں خود یہاں آ گیا، ہیرس نے کہا۔ اس جزیرے کے گرد تو مخصوص سائنسی ریز ہیں، پھر تمہارا ہیلی کاپٹر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔
یہ خصوصی ہیلی کاپٹر ہے، اس پر ان ریز کا اثر نہیں ہوتا، اسی لیے اسے یہاں بھجوایا گیا ہے، ہیڈ کوارٹر سے، ہیرس نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ ہیڈ کوارٹر سے؟ کہاں ہے ہیڈ کوارٹر؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ گریک میں، ہیرس نے جواب دیا۔ اوہ، تو تم اس ہیلی کاپٹر پر گریک سے یہاں آئے ہو، مگر کیوں آئے ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ بتایا تو ہے، ہیڈ کوارٹر نے بھیجا ہے، یہاں سے ٹرانسمیٹر کال کا جواب نہ دیا جا رہا تھا، اس لیے چیف باس نے 6 خصوصی تربیت یافتہ آدمیوں کو یہاں کے حالات چیک کرنے کے لیے بھجوایا۔ ہیرس نے کہا۔ تمہارے ہیلی کاپٹر میں فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں ہے، مگر ہیرس نے کہا۔ چلو واپس اور ہیلی کاپٹر سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لاؤ، تمہارا ایک ساتھی ابھی زندہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ڈریسنگ کر دی جائے، چلو، کیپٹن شکیل نے کہا تو ہیرس مڑا اور اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر کیپٹن شکیل نے ہیلی کاپٹر کو اترتے دیکھا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس اڑن تشتری نما عجیب و غریب ساخت کے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باقاعدہ سیڑھیاں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ہیرس اور اس کے پیچھے کیپٹن شکیل سیڑھیاں چڑھ کر ہیلی کاپٹر میں داخل ہو گئے۔ پھر ہیرس نے ایک سائیڈ پر پڑا ہوا بڑا سا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لیا۔ اس کی مشینری تو عام ہیلی کاپٹر جیسی ہے، پھر یہ کس طرح خطرناک ریز سے بچ جاتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے ایک نظر مشینری پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے باہر ایسے کیمیکلز کی کوٹنگ ہے کہ جن پر ریز اثر نہیں کرتی، اور اس کی ساخت اس لیے اڑن تشتری جیسی بنائی گئی ہے تاکہ اس پر میزائل فائر نہ ہو سکے، اس پر میزائل لگے تو سلپ ہو کر سائیڈ میں نکل جاتا ہے۔ ہیرس نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اسپات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ ہیرس سمیت واپس باہر آ گیا۔ چلو ادھر جدھر سے آئے تھے، کیپٹن شکیل نے کہا، لیکن دوسرے لمحے ہیرس بجلی کی سی تیزی سے مڑا، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا فرسٹ ایڈ باکس کیپٹن شکیل کو مارنا چاہا، گو اس نے اپنی طرف سے بے حد پھرتی دکھائی تھی، لیکن ظاہر ہے کیپٹن شکیل پہلے سے ہی چوکنا تھا، اور پھر ہیرس صرف ایک پائلٹ تھا، وہ تربیت یافتہ آدمی نہیں تھا، پھر فرسٹ ایڈ باکس بھی خاصا بھاری تھا، اس لیے ہیرس اپنی کوشش میں تو کامیاب نہ ہو سکا، الٹا کیپٹن شکیل نے ٹریگر دبا دیا، اور ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی ہیرس چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے دوسری بار ٹریگر دبا دیا اور ہیرس کا تڑپتا ہوا جسم چھلنی ہو گیا، وہ ساکت ہو چکا تھا۔ نان سینس، میں سوچ رہا تھا کہ اسے ساتھ لے جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مشین گن کو کاندھے سے لٹکایا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے زمین پر پڑا ہوا فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور تیزی سے دوڑتا ہوا واپس چیف ہاؤس کے ملبے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مارسیلا ویسے ہی پڑی ہوئی تھی جیسے کیپٹن شکیل اسے چھوڑ گیا تھا، البتہ اس کا خون نکلنا بند ہو گیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور پھر اس میں سے ضروری سامان باہر نکالنا شروع کر دیا، پھر اس نے پہلے بندھی ہوئی پٹی اور کپڑے کی تہیں زخموں سے ہٹائیں، اور پھر زخم صاف کر کے اس نے باقاعدہ بینڈیج کرنا شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ خاصی تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ بینڈیج کر لینے کے بعد اس نے یکے بعد دیگرے 2 انجیکشن مارسیلا کو لگائے، اور پھر فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے اس نے جھک کر مارسیلا کو اٹھا کر کاندھے پر لادا، اور دوسرے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ٹاپو پر پہنچ کر عمران اور اس کے ساتھیوں نے موٹر بوٹ کو ہک کیا اور پھر وہ سب ٹاپو پر اتر گئے۔ مارٹی بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہاں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تو نہیں ہے، اس لیے کیوں نہ موٹر بوٹ کے نچلے کیبن میں رات گزاری جائے، صفدر نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہاں کوئی کیبن بنا ہوا ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں درختوں کے نیچے رہنا تو اپنے آپ کو بیمار کرنے کے مترادف ہے۔ تمہاری تجویز درست ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ سب واپس لانچ کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر وہ سب نیچے کیبن میں پہنچ گئے۔ ظاہر ہے یہاں نہ ہی سب کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں تھیں اور نہ ہی سونے کے لیے بیڈ، اس لیے وہ سب فرش پر بیٹھ گئے۔ مارٹی بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ میں باتھ روم ہوا ہوں، یکلخت مارٹی نے اٹھتے ہوئے کہا،
اور عمران نے اثبات میں سر ہلایا اور مارٹی کیبن سے باہر نکل کر دوسری سائیڈ میں بنے ہوئے فلش باتھ کی طرف بڑھ گیا۔ انجن لاکڈ ہے نا؟ عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ مارٹی کوئی حرکت تو نہیں کرے گا؟ جولیا نے کہا۔ کیا حرکت کرے گا؟ انجن لاکڈ ہے، زیادہ سے زیادہ سیر کرنے ٹاپو پر چلا جائے گا، عمران نے کہا، اور جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر ان کے درمیان کیپٹن شکیل کی کراسونا جزیرے پر پوزیشن کے بارے میں بحث چھڑ گئی، خاص طور پر اس پوائنٹ پر کہ ٹرانسمیٹر کال آخر جزیرے پر کیوں ریسیو نہیں کی جا رہی۔ کیا کیپٹن شکیل نے لیبارٹری تباہ کر دی ہے اور خود بھی ہلاک ہو گیا ہے؟ وہ دراصل مارسیلا بھی تو اس کے ساتھ ہے، اچانک خاموش بیٹھے ہوئے عمران نے کہا تو سب چونک پڑے۔ کیپٹن شکیل تمہاری طرح ندیدہ نہیں ہے، وہ انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دار آدمی ہے، اس لیے تم اپنی زبان بند رکھو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کہیں مارسیلا نے کوئی الٹا چکر نہ چلا دیا ہو، بیچارہ سنجیدہ اور ذمہ دار آدمی اس کے چکر میں پھنس کر نہ جانے کس حال میں ہوگا، عمران نے کہا۔ وہ انتہائی ذہین آدمی ہے، سمجھے، تمہاری طرح احمق نہیں ہے۔ جولیا پوری طرح کیپٹن شکیل کی طرف سے بول رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک مارٹی دروازے پر نمودار ہوا۔ خبردار، میرے ہاتھ میں مشین پسٹل ہے، یکلخت مارٹی نے چیختے ہوئے کہا، اور سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ واقعی اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آ رہا تھا، اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جناب مارٹی صاحب، اس میں تو میگزین ہی نہیں ہے، عمران نے ہنستے ہوئے بڑے مضحکہ خیز لہجے میں کہا، تو مارٹی نے بے اختیار چونک کر مشین پسٹل کی طرف دیکھا ہی تھا کہ عمران، جو دروازے کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، بجلی کسی تیزی سے اچھل کر مارٹی سے ٹکرا گیا، اور دوسرے لمحے مارٹی چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل پیچھے جا گرا، جبکہ عمران نے اچھل کر اس کے ہاتھ سے نکل جانے والا مشین پسٹل جھپٹ لیا۔ اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ مارٹی، عمران نے غراتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی مارٹی اٹھ کر کھڑا ہوا، تنویر نے یک لخت جیب سے مشین پسٹل نکالا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا، اس نے ٹریگر دبا دیا، اور تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی گولیاں مارٹی کے پہلو پر پڑی، اور وہ چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس خطرے کو خواہ تم ساتھ لیے پھرتے ہو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور مشین پسٹل واپس جیب میں ڈال لیا۔ میں اس سے ایک کام لینا چاہتا تھا، لیکن چلو شکر ہے اس نے یہ حرکت کر کے واقعی اپنی موت کو خود آواز دے دی ہے، مگر یہ مشین پسٹل اسے کہاں سے مل گیا؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ باتھ روم میں کہیں چھپا کر رکھا گیا تھا، صفدر نے کہا۔ لیکن اسے تو چاہیے تھا کہ آتے ہی فائر کھول دیتا، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تمہیں بچانا چاہتا ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے خصوصی چمک دیکھ لی تھی، اور یقیناً یہ چمک تنویر نے بھی دیکھ لی تھی، اور اس کا یہی نتیجہ ہے کہ بیچارہ مردہ پڑا ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے، خواہ فضول باتیں نہ کیا کرو، جولیا نے کہا۔ صفدر، اسے اٹھا کر سمندر میں ڈال دو، عمران نے صفدر سے کہا، تو صفدر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، اور اس نے مارٹی کی لاش اٹھائی اور اوپر لے جا کر سمندر میں پھینک دی۔ پھر ساری رات انہوں نے جاگ کر اور مختلف باتیں کر کے گزار دی۔ پچھلی رات کو اچانک ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی، تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ہیڈ کوارٹر کالنگ، اوور، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مارٹی بول رہا ہوں، اوور، عمران نے مارٹی کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کہاں موجود ہو تم؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں ٹاپو پر موجود ہوں اور اپنے ساتھیوں سمیت، اوور، عمران نے مارٹی کی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم واپس دارالحکومت چلے جاؤ، کیونکہ اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ چیف باس کے حکم پر ہیڈ کوارٹر نے ٹی ایس اسپیشل ہیلی کاپٹر اسپیشل فورس کے آدمی کراسونا بھیجوا دیے ہیں، وہ اب خود ساری صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کی فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ ٹی ایس اسپیشل ہیلی کاپٹر کیا ہوتا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ یہ اڑن تشتری کی شکل کا جدید ہیلی کاپٹر ہے، جسے میزائل سے تباہ نہیں کیا جا سکتا،
اور یقیناً اس میں ایسا نظام بھی ہوگا کہ جزیرے کے گرد پھیلی ہوئی ہوا میں موجود خطرناک اور تباہ کن ریز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہوں گی۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اب ہم اندر کیسے جائیں گے؟ جولیا نے کہا، یہی سوچ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے بہرحال اندر تو جانا ہے۔ کیپٹن شکیل اگر زندہ ہے تو یقیناً وہ کسی شدید مشکل میں ہوگا، اور اس اسپیشل فورس کے وہاں پہنچ جانے کے بعد تو اس کی زندگی بچنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، عمران نے کہا، اور اس کی بات سن کر باقی ساتھیوں کے چہروں پر بھی تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔